بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے بسم اللہ کے اسرار و رموز۔ کیونکہ انسان اس دنیا کے اندر جب آیا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد وہ حالت جنگ کے اندر ہے۔ اللہ کیسی حالت جنگ؟ جیسا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی را دشمن پنہاں بسیست، آدمی را دشمن پنہاں بسیست، آدمی با حضر عقل، آدمی با حضر عقل کسیست۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر جو ہے نا، ہر انسان کے وجود کے اندر بہت سارے اس کے دشمن ہیں، بے پناہ اس کے دشمن ہیں، اور ان میں سے سمجھدار انسان وہی ہے جو کہ ان دشمنوں کو پہچان لیتا ہے، جو ان کی ذات کو پہچان لیتا ہے۔ جیسا سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لاکھ ہزار چلے کٹے پر ظالم نفس نہیں مردہ ہو، لاکھ ہزار چلے کٹے پر ظالم نفس نہیں مردہ ہو، باج فقیرہ کسے نہیں ماریا اے ظالم چور اندر داؤ۔ انسان کے اندر جو نفس ہے نا، یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ دشمن اتنا طاقتور ہے کہ اس کی اربعہ چالیں ہیں، یہ نہ جانے کتنی چالیں انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ تو جو ان کو سمجھتا ہے وہی سمجھدار اور عاقل و بالغ انسان ہے، اور اسی کے معاملات بہتر ہوتے ہیں جو اپنے نفس، جیسے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنے اندر کے دشمن کو پہچانا، اپنے اندر کی برائیوں کو پہچان لیا، تو بے شک اسی کو اللہ کی پہچان ہوئی۔ اور یہ تھوڑا سا اس لیے بتایا ہے کیونکہ ہر انسان کے وجود کے اندر دو بادشاہ ہوتے ہیں۔ کتنے بادشاہ ہوتے ہیں؟ دو بادشاہ ہوتے ہیں۔ آپ ایک کو ہم کہہ دیتے ہیں جناب نفس، اور ایک ہوتا ہے انسان کی روح کا قلب۔ روح کا قلب کہہ دیتے ہیں اس کو، صرف قلب نہیں کہتے، روح کا قلب کہتے ہیں، تاکہ کیونکہ ہم اہل طریقت ہیں، طریقت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ آپ کو اور مجھے ان باتوں کا تو بڑے احسن انداز میں پتہ ہے کہ انسان کا جو قلب ظاہر ہے یہ نہیں قلب، اصل قلب انسان کی روح کے اوپر ہے، جو ماشاءاللہ سے لوگ جس کے لیے ذکر بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ اب ہم یہاں پر میں آپ کو ایک اور معاملہ سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے نا دو وزیر ہیں، ان دونوں کے ایک ایک وزیر ہے، کیونکہ ہمیشہ بادشاہ اپنے وزیر کے سر کے اوپر ہی حکومت کرتا ہے۔ یہ اب ہم نا روحانی راز کی طرف آ رہے، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ نفس کا جو وزیر ہے وہ ہے شیطان، ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا وزیر ہے، اور جو روح کا وزیر ہے وہ ہے عقل، ٹھیک ہے، یہ اس کا وزیر ہو گیا، یہ اس کا وزیر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب امید ہے آپ یہ میری اس پوائنٹ کو سمجھیں پہلے، پھر اس کے بعد ہم اپنے اصل معاملے کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر سنایا نا کہ آدمی را دشمن پنہاں بسیست، انسان کے اندر بہت زیادہ دشمن ہے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ تو انسان کے اندر ہے ہی ہے، وہ تو خواہشات کا پیکٹ ہے، وہ تو ہر لمحے یہی چاہتا ہے کہ وہ بے راہ روی کی طرف جائے، لیکن اس کو بے راہ روی کی طرف اور غلط کاریوں کی طرف جانے کے جو مشورے دیتا ہے، جو اس کام میں مدد کرتا ہے، وہ ہے اس کا وزیر شیطان۔ اور ہر ایک شخص جو اس دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا کیا جاتا ہے، جیسے حضور نے فرمایا نا میرے ساتھ جو میرا شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا، تو اسی طریقے سے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے، شیطان جن پیدا کیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جناب کرین۔ یہ میں نے یہاں پہ لکھا، یہ جو ہے نا اس کو ورڈ کرین بھی کہا جاتا ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سارے معاملات، ٹھیک ہے۔
اب اگر یہ قرین طاقت میں ہوگا نا تو انسان کے اوپر نفس کی حکومت ہوگی، انسان کے وجود پہ نفس ہی حکومت کر رہا ہوگا. لیکن اگر انسان کا قلب طاقت میں ہوگا نا تو وہاں پر پھر انسان روح کے معاملات ہوں گے، اور انسان کی عقل اگر طاقت میں آئے گی. اب عقل کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ عقل کے اندر ہوتا ہے جناب علم. اگر انسان کے پاس علم آ گیا نا تو وہ عقل کو مضبوط کرتا ہے، اور عقل کیونکہ وزیر ہے ہمارے قلب و روح کی، تو پھر ہمارا روح اور قلب جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اس طریقے سے بڑی طاقت میں آ جاتے ہیں اور ان کے معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمزور ہوں، ہماری جو مقصدیت ہے نا، ہم اس شیطان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. کس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ اس شیطان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور کس کو طاقت میں لانا چاہتے ہیں؟ عقل کو. یہ طاقت میں آئے گی تو ہمارے اوپر ہمارے وجود میں روح اور قلب کی بادشاہی ہوگی، اور ہم اللہ کی طرف ٹریول کر رہے ہوں گے. یہ اللہ کا راہ ہے اور یہ جو ہے وہ شیطانیت کا راہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس کو کمزور کیسے کیا جائے؟ اس شیطان کو جو ہمارے اندر شیطان موجود ہے، اس کو کیسے کمزور کیا جائے؟ اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت روحانی میں آپ کو راز بتاتا ہوں. اس کو ہم اللہ کے ذکر سے کمزور کر سکتے ہیں. اچھا، ویسے آپ نے یاد ہوگا جب ہم چھوٹے تھے اور چھوٹے سے ہم بڑے ہوتے آ رہے تو ہمیں بارہا کہا جاتا تھا کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، نہیں تو شیطان آپ کے ساتھ کھائے گا. آپ لیٹنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ورنہ یا چاہے نماز کو اس طرح سے وہ نماز پہ جائیں. جو بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں، ہم ہر بات میں یہ چیزیں سنتے آ رہے ہیں کہ یہ شیطان یہ کر لے گا، شیطان پانی پی لے گا، یہ ہو جائے گا. یہ اصل میں کیا معاملہ ہے؟ بالکل یہ وہی معاملہ ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک قرین پیدا کیا گیا ہے. تو وہ قرین کیونکہ طاقت میں آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں، روحانیت میں بھی ہماری یہی مقصدیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے نفس کو کمزور کریں، شیطان کو کمزور کریں اور اپنی روح کو طاقت میں لے کے آئیں. یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں. ایک حکایت ہے کہ ایک بزرگ تھے، ٹھیک ہے، وہ کہیں پہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے. صاحب نظر بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کشف کونیات و کشف الہیات دونوں روشن کیے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ مرد آ رہا ہے اور ایک بزرگ عورت آ رہی ہے، بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں دونوں. اب ان کی نگاہ باطن اتنی روشن تھی کہ انہوں نے ان دونوں کے قرین بھی دیکھ لیے. ان کے ساتھ یہ جو شیطان وزیر تھے نا نفس کے، وہ بھی دیکھ لیے انہوں نے. ان کی اللہ تعالیٰ نے اتنی نگاہ دیکھ لی. یعنی کہ جو بوڑھا شخص تھا اور بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت، یہ میں ساتھ لکھتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو نا بڑے ایسا انداز میں یہ باتیں سمجھ آتی جائے. اب یہ جو بوڑھا مرد تھا نا، اس کا جو قرین تھا وہ بہت زیادہ طاقتور، اور یہ جو عورت تھی نا، اس کا قرین جو تھا وہ کمزور تھا، بہت کمزور اور لاغر تھا، بہت زیادہ. اب یہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سے گزرے. وہ بزرگ مشاہدہ فرما رہے ہیں. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سے گزرے تو یہ جو طاقتور قرین تھا نا بوڑھے کا، اس نے بوڑھی کے قرین سے کہا، جو کمزور قرین تھا، اس نے کہا بھائی تو اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ یہ کیا مسئلہ ہے، اتنا کمزور ہے تو؟ تو یہ جو قرین کمزور تھا نا، اس نے اس کو کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ جو بوڑھی عورت ہے وہ اتنا اللہ کا ذکر کرتی ہے، نہ یہ مجھے کھانے دیتی ہے، نہ یہ مجھے پینے دیتی ہے، نہ یہ مجھے سونے دیتی ہے. میرا تو جینا عذاب ہو گیا. یہ تو اس نے مجھے اتنا کمزور کر کے رکھ دی ہے. اس نے کہا یار تو ایویں بس، جو تجھے طریقے نہیں آتے تو تو ایسے بات کر رہا ہے. اس نے کہا اچھا تو ایسی بات ہے تو ٹرائی کر کے دیکھ لے کہ کیا واقعی. اس نے نا اس بوڑھی عورت نے سر کے اوپر کو ٹوکرا اٹھا ہوا تھا، اس سیب وغیرہ رکھے ہوئے تھے، کوئی چیز تھی اس کے اندر. اس نے نا اس کی جو طاقتور تھا نا، یہ جو قرین تھا، اس نے بوڑھی عورت پہ حملہ کیا. کیسے؟ اس کے راستے میں کوئی روڑا اٹکایا تاکہ وہ گرے. وہ جیسے ہی آگے گئی تو اس کے سر سے وہ ٹوکرا گر گیا اور اس میں سے وہ چیزیں گر گئی. تو اس بوڑھی عورت نے وہ ایک جو آئٹم تھا وہ اٹھایا، تو ہر ایک کے ساتھ بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ. تو وہ ہر دفعہ جب پڑھے تو اس کی طاقت بھی کم ہوتی گئی، یہ جو طاقتور قرین تھا، اور اللہ کا عطاب بھی اس پہ اترا اس کے اوپر. تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے پھر اس کمزور قرین سے کہا کہ واقعی تو یہ بات میں سچا ہے کہ یہ بوڑھی عورت تو بہت اللہ کا ذکر کرتی ہے اور ہر رنگ میں اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو دیکھیں یہی ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح طاقت میں آئے، تو اس کو اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنا ضروری ہے.
ہر چیز سے پہلے اس نے شیطان اس کے ساتھ جو موجود شیطان ہے اس نے اس کو کھانے نہیں دینا، یعنی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. اس نے اس کو سونے نہیں دینا، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. اس نے اس کو پانی نہیں پینے دینا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. اب بسم اللہ کی ایک بڑی خاص حکمت ہے. ایک حکایت میں آتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں. کتنے؟ 3000. یہ میں لکھ دیتا ہوں. 3000 نام ہے اللہ کے، 3000 اسماء. ان میں سے جو 1000 ہیں، میں ان کو یہ 1000 1000 1000 اور 300 یہ 3 میں اس طریقے سے ٹوٹل 2300 بن گیا. یہ جو اس میں سے پہلے 1000 ہیں یہ فرشتوں کو معلوم ہے، اور یہ 1000 انبیاء کو، اور یہ جو ہیں یہ کتابوں میں اترے ہیں. یہ 300 ٹوٹل 2300 ہیں. اور جو 700 ہیں وہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. 700 ایسے اسماء ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے، جو صرف اللہ کو پتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ وہ کون سے ہیں. اب روایت میں ہے کہ یہ جو سارے کے سارے 3000 اسماء ہیں، یہ سارے کے سارے اگر ان کی ہزار میں وہ کی جائے تو اللہ، رحمان اور رحیم، یہ سارے کے سارے مرکب ہیں 1000 اسماء کے. 1000 یہ 1000 اور یہ بھی 1000. تو جو بھی شخص خالصتاً اچھی نیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 3000 اسماء کا ذکر کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو روحانیت کے اعلیٰ معاملات ملتے ہیں، اور اس کی عقل مضبوط ہوتی ہے، اس کی روح کو، قلب کو طاقت ملتی ہے. شیطان کمزور ہوتا ہے، نفس کمزور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وزیر کمزور ہوا تو بادشاہ بھی ضرور کمزور ہوگا، اور اس طریقے سے اس کے روحانی معاملات بہتر ہوتے جاتے ہیں. اب یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اور جو بھی شخص اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو بہتر جانتا ہے اور ان کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کے معاملات ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں. اب سمجھیے، میں آپ کو یہاں پہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مبارکہ بھی سناؤں گا. تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، کچھ احباب نے فرمایا کہ ویڈیو لمبی ہوئی، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ٹاپک کو نا صحیح کلیئر کر کے سمجھایا جائے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بعد میں نا ان ویڈیوز کو پھر تھوڑے پارٹس میں بھی بعد میں ڈیوائڈ کریں. ہمارے احباب اس پہ کوشش کریں گے. اب میں یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو ایک شعر مبارکہ سناؤں گا. قلب مومن را کتابش قوت است، قلب مومن را کتابش قوت است، حکمتش جبل الورید ملت است، حکمتش جبل الورید ملت است. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے قلب مبارک پر یہ قرآن کریم جیسی اتنی بڑی کتاب، اور جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں اس کے بوجھ، وزن اور معاملات کا، جو اپنے قلب پہ لے کر ہم تک پہنچائی، یہ مومن کی روح کے قلب کی قوت ہے اسی میں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا اس کے اندر. اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے جو ارشادات ہیں وہ مومن کی روح کی زندگی کے لیے شہرات کی زیادہ حیثیت رکھتے ہیں. تو جو بھی مومن چاہتا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ طاقت میں وہ کلام الہی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سیرت کے معاملات کو اپنی زندگی پر ضرور لاگو کرے، تبھی اس کا معاملہ آگے کھلے گا، ورنہ بالکل یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. اب دیکھیں، اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام علم 4 کتابوں میں، 4 کتابوں کا علم قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کا جو علم ہے وہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا جو الحمد شریف میں، اور الحمد شریف کا جو سارا وہ معاملہ ہے وہ بسم اللہ میں. تو بھئی دیکھیں، اس سے بھی آگے معاملہ ہے، برکف میں نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ یہ بہت خاص معاملہ ہے. جو بھی شخص اب ہر لمحے کوئی بھی عمل کرے اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں، جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت اسرار اور رموز کھولے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج مبارک پر گیا تو وہاں تمام بہشتیں میرے سامنے پیش کی گئیں، اور میں نے دیکھا ان میں 4 نہریں ہر ایک بہشت کے اندر بہہ رہی ہے. ایک چلے میں لکھ دیتا ہوں، یہ بھی آپ کی آسانی کے لیے کہاں لکھا جائے، یہاں پر لکھ دیتے ہیں. پانی کی، دودھ کی
اور دودھ کی، اور ہاں شراب کی اور شہد کی. یہ میں ان کو نمبرنگ دے دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ یہ 4 نہریں تو میں نے ہر ایک جو ہے وہ جنت کے اندر جہاں پہ اللہ کا قرب بھی عنایت ہوتا ہے وہاں پہ میں نے ضرور دیکھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہاں پر تھیں. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں کو جاتی ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، حضور یہ جاتی تو حوض کوثر کو ہے جو اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور یہ نہیں معلوم کہ یہ آتی کہاں سے، یہ مجھے نہیں معلوم. آپ اللہ سے پوچھئے، اللہ آپ کو بتائے گا یا دکھا دے گا. اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خود جاننا چاہ رہے تھے نا حضور سے کہ اللہ سے پوچھے گا، ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ کیا راز ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا کہ مالک بتا یہ کیا معاملہ ہے، التجا کی، عرض کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا، انہوں نے اسلام پیش کیا اور کہا کہ اے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے نے کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے. تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کی. تو جب آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک درخت نظر آیا جو کہ مجھے سفید موتی کا ایک کعبہ معلوم ہوا، یعنی کہ ایسے گنبد سا نہیں ہوتا، وائٹ کلر کا گنبد اوپر کو جا رہا، موتیوں کا بھرا ہوا ایسے درخت تھا کہ اس کا گنبد اوپر وہ موتیوں جیسا تھا. اور اس کے ساتھ ایک متصل دروازہ تھا، اسی درخت کے اندر ایک دروازہ تھا جو سونے کا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا دروازہ تھا، وہ سونے کا جو دروازہ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کائنات کے تمام جن و انس کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تو ایسے لگے گا کہ جیسے پہاڑ کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے سے. تو آپ اس درخت کا اندازہ لگائیے کہ اس کا دروازہ اتنا بڑا ہے تو وہ درخت کتنا بڑا ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ جو قبا تھی نا، وہ جو جہاں سے وہ اوپر جا رہی تھی، اسی کے نیچے سے یہ نہریں نکل رہی تھی ساری. تو آپ نے یہ جب نظارہ دیکھا تو آپ یہ نظارہ دیکھ کر واپس ہونے لگے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھ سے یہ عرض کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کے اندر جا کے نہیں دیکھنا چاہتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضرور اس میں داخل ہونا چاہوں گا، لیکن یہ جو سامنے دروازہ لگا ہے اس کے اوپر تالا بھی لگا ہوا ہے، تو میرے پاس تو اس کی کنجی نہیں ہے. تو فرشتے نے جواباً یہ عرض کی کہ حضور آپ بسم اللہ اس کی کنجی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے جا کے اس دروازے کے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ دروازہ کھل گیا. پھر میں اس کے اندر گیا اور میں نے مشاہدہ کیا. یہ مشاہدہ بڑا خوبصورت ہے، یہاں میں آپ کو دکھاؤں گا، بتاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ نہریں کس چیز میں سے نکل رہی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو پانی کی نہر ہے یہ بسم اللہ کی میم میں سے ابھر رہی ہے، اللہ کے اسم میں بسم اللہ کے میم میں سے ابھر رہی ہے. اور دودھ اللہ کی ہاں میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اسم ہاں ہے اس میں سے یہ ابھر رہی ہے. اور جو شراب ہے یہ رحمان کی میم میں سے، رحمان کی میم میں سے ابھر رہی ہے. اور جو شہد ہے وہ رحیم کی رحمان کی جو ہے نا، اس میں جو ہے وہ رحمان کی میم میں سے ہے وہ شراب کی، رحمان کی میم میں سے یہ ہے شراب کی، اور رحیم کی ہاں میں سے ہے شہد کی نہر. ٹھیک، پھر دوبارہ سے سمجھ لیجیے. جو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے اندر گیا اور میں نے مشاہدہ کیا کہ بسم اللہ کی جو ہے وہ جو بسم اللہ کی جو نہر ہے وہ بسم کی میم میں سے نا، اس میں سے پانی کی نکل رہی ہے، اللہ کی ہاں میں سے دودھ کی، اور جو شراب کی ہے وہ رحمان کی میم میں سے، اور جو شہد کی ہے وہ رحیم کی ہاں میں سے. تو یہ ہاں اور میم میں سے یہ نہریں نکل رہی ہیں. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، احد احمد کے اندر ہاں کے ساتھ میم، ہاں میم، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی ذات کے معاملات میں سے اس سارے معاملات ابھر رہے ہیں. یہ اللہ کی ذات اور حبیب کی ذات کے ملانے سے یہ نہریں نکل رہی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ میں مزید فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ ان تمام نہروں کا منبع بسم اللہ ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ کی امت میں، آپ کا جو بھی امتی ریاکاری کے بغیر ان اسماء سے مجھے یاد کرے گا،
اور کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان چاروں نہروں کا پانی پلاؤں گا. اب اس بات کو سمجھیے گا, یہ چاروں نہریں کہاں پہ جا رہی ہیں؟ حوض کوثر میں جا رہی ہیں, جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا. اللہ نے فرمایا جو بھی شخص بڑے اچھے انداز میں اچھی نیت کے ساتھ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو یہ مجھ پر ہے کہ میں اس کو چاروں نہروں کا پانی پلاؤں. یعنی کہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جنت میں ضرور ملے گا جو بسم اللہ پڑھے گا. اور جو شخص ہر لمحے پڑھے, ہر کام سے پہلے پڑھے, ہر عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو وہ اصل میں اللہ کے 3000 اسماء کا ورد کر رہا ہے. تو آپ اپنے ہر لمحے کے اندر ہر اپنی روحانیت کو آپ قوی کرنے کے لیے اپنے ہر عمل سے, آپ دیکھیں نا ہم بھول جاتے ہیں, اگر آپ بھول جاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر پڑھ لیں, پڑھیں ضرور اس کو, کسی صورت آپ نے اپنی زندگی میں اپنا ایک وظیفہ بنا لیں. تو یہ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہماری زندگی ہیں, جو ہماری روح کی زندگی ہے. اور اب اس کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹا سا سائنسی نقطہ بھی بیان کرنا چاہوں گا. ایک جاپانی تحقیق کار ہیں, میں ان کا یہاں پہ نام بھی لکھ دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ان کا نام ہے مسارو امیتو. مسارو امیتو ان کا نام ہے جناب. یہ جاپانی تحقیق کار ہیں اور انہوں نے یہ تحقیق کی کہ یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو ورڈز ہیں ان کا کیا امپیکٹ جاتا ہے. یہ جو اچھے الفاظ ہیں جن کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے, یا جو بھی معاملات اچھے ہیں جو پازیٹیو ورڈز ہیں, ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور نیگیٹو ورڈز کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے جو شیطانیت اور غلط ہیں. تو جناب انہوں نے تحقیق کیسے کی؟ انہوں نے تحقیق ایسے کی کہ انہوں نے پانی کو خوردبین کے ذریعے سے انہوں نے اس کو بہت ڈیپتھ میں دیکھا, جہاں پر اس کا سٹرکچر ہوتا ہے, جہاں پر پانی جو بن رہا ہوتا ہے H2O جس طریقے سے کہتے ہیں, ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ مل کے جو سٹرکچر بن رہا ہوتا ہے, اس سٹرکچر کو انہوں نے خوردبین کے ذریعے سے ان کا معائنہ کیا. جب انہوں نے پانی کے سٹرکچر کے اوپر کوئی پازیٹیو یعنی کہ بسم اللہ کا کوئی اسم, کوئی اچھی معاملات اس کے اوپر پلے کیا تو وہ جو تھا نا اس کا جو سٹرکچر تھا وہ بڑی خوبصورت شیپ کے اندر آ گیا, بڑی خوبصورت ڈائمنڈ سی شیپ بن گئی اس کی, بڑا پیارا سا اس کا معاملہ بن گیا. اور جیسے ہی اس نے کوئی نیگیٹو انہوں نے بات کی تو وہ جو سٹرکچر تھا اس کی شیپ اتنی بد شکل ہو گئی, اتنی شیطانیت والی ہو گئی کہ وہ دیکھنے قابل نہیں رہی. آپ اس کو سرچ کیجئے گا, آپ اس کو انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں, اور وہ یہ مسارو میتو کا جو ہے نا, آپ اس کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے, اور انہوں نے باقاعدہ وہ تصاویر بھی غالباً مجھے کافی عرصہ پہلے دیکھی تھی, وہ کسی اخبار کے اوپر تھا وہ غالباً, اس کے اوپر باقاعدہ وہ تصاویر بھی ہیں وہ سٹرکچر کی, اتنا خوبصورت وہ سٹرکچر ہے جب وہ پازیٹیو میں ہے نیگیٹو میں. اب یہاں پہ میں آپ کو کیوں یہ بات بتا رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنی لائف کے اندر جب پازیٹیو ورڈز کو اپنی لائف میں جگہ دیتے ہیں, جب آپ بارہا بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کا دیکھیں نا وجود بھی تو پانی, خون اور یہ سارا کیا ہے, پانی ہی ہے نا, انہی چیزوں سے مل کر بنا ہے. تو اس کا بھی سٹرکچر خوبصورت ہوتا جاتا ہے, آپ کے اندر مضبوطی آتی ہے, آپ روحانی طور پر مضبوط ہوتے جاتے ہیں, آپ کے اندر خوبصورتی آتی ہے. اور جو شخص جتنا بھی مضبوط ہوتا ہے, تو دیکھیں آپ ایک شخص مضبوط ہے تو اس کے اوپر کوئی نیگیٹو چیز آئے گی بھی صحیح تو وہ اس کا مقابلہ کر لے گا نا. اب اس کو ایک دوسرے پیرائے میں بھی دیکھیں کہ اگر آپ اس کو نیگیٹو امپیکٹ میں دیکھیں, آپ کسی کو کوئی غلط ورڈ کہتے ہیں تو دیکھیں نا اس کا جو سٹرکچر ہے اندر کے جو معاملات کا وہ کتنا خراب ہو جاتا ہوگا. تو آپ کبھی بھی کسی کو کوئی نیگیٹو ورڈ نہ کہیں, کسی کی کوئی انسلٹ نہ کریں, بلکہ کوشش کریں اپنی زندگی میں دوسروں کو پازیٹیو کہیں تاکہ واپسی آپ کو بھی پازیٹیوٹی ملے. کوشش کریں خود پازیٹیو, دوسروں کی نیگیٹیوٹی کو برداشت کریں, اپنے اندر یہ قوت پیدا کریں. اور یہ قوت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے پیدا ہوگی. آپ جیسے جیسے اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے وہ آپ کے اندر کے سٹرکچر کو خوبصورت کرے گا اور آپ کے اندر پازیٹیوٹی آتی جائے گی. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں کیا ہوتے ہیں, وہ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں. آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ان کے اندر اتنی پازیٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بات ہی پازیٹیو کرتے ہیں. تو اس کا امپیکٹ آپ کی روح کے اوپر, آپ کے وجود پر, ہر جگہ پہ پہنچتا ہے, آپ کے دماغ پر دیکھیں نا, اب آپ کی عقل کو جب پازیٹیو امپیکٹ ملے گا, علم ملے گا, اچھے ورڈز ملیں گے, پازیٹیوٹی اللہ کا ذکر ملے گا, تو اس کے اندر کے جو سوچیں ہیں وہ پاک ہوں گی. جب اس کی سوچیں پاک ہوں گی تو آپ کی روح کو طاقت ملے گی, آپ کا روح کا قلب پاک ہوگا, روح کا قلب پاک ہوگا تو آپ کا دوسرا قلب بھی پاک ہوگا, وہ بھی اس کے ہمسائیگی میں ہے تو وہ اس کا خون جہاں جائے گا, تو آپ کے اندر بہت پازیٹیوٹی آتی جائے گی. اب میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ, ایک حکایت بتانا چاہتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ ہمارے ماشاءاللہ سے بہت ہی آپ سے محبت کے معاملات ہیں.
آپ کو نا شاہ روم نے خط لکھا. اب میں آپ کو یقین کی بات بتاتا ہوں کہ حضور کی باتوں پہ اصحاب کو یقین کتنا تھا. شاہ روم نے خط لکھا کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور میں نے اس کا علاج بھی بہت کرایا ہے لیکن عاجز ہو گیا ہوں, بالکل علاج نہیں ہو رہا. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے تو مجھے وہ ارشاد فرما دیجئے یا مجھے کچھ بھجوا دیجئے, کوئی ایسی چیز ہے تو ارسال فرما دیجئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک ٹوپی بھیجی. تو شاہ روم جیسے ہی انہوں نے وہ ٹوپی اپنے سر پہ کی تو ان کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا, بالکل فوراً سے چنگے بھلے ہو گئے. انہوں نے ٹوپی اتاری تو پھر دوبارہ سے سر درد ہونے لگ گیا, پھر ٹوپی پہنی, پھر سر درد غائب, پھر ٹوپی اتاری, پھر سر درد شروع. انہوں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے, اس ٹوپی کے اندر کیا ہے, اتنے میں علاج کرا چکا ہوں, کچھ نہیں, یہ ٹوپی پہنتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہوں. انہوں نے اس ٹوپی کے اندر دیکھا تو کچھ کوئی کاغذ تھا جو اس کے اندر تھا, کھندا تھا, اس کے اندر نا سلا ہوا تھا. انہوں نے وہ نکلوایا اور دیکھا تو اس کاغذ کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بھیجا تھا, اور وہ جیسے ہی وہ اپنے سر پہ رکھتے تھے تو ٹھیک ہو جاتے تھے. لیکن وہ جس یقین کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہوگا تو کیا بات ہے, تو کیا پازیٹیو امپیکٹ. تو آپ اپنے اندر یقین پیدا کریں اور آپ یقیناً جب اس علم کے ساتھ اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جگہ دیں گے اور بارہا اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں گے, اپنے ہر کام سے پہلے اس کو پڑھیں گے, تو انشاءاللہ آپ کی لائف کے اندر بہت پازیٹیو امپیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. اچھا, اب میں یہاں پہ ہمارا یہ موضوع تو اختتام ہوتا ہے. میں آپ کو ایک دو احادیث مبارکہ مزید بھی سنانا چاہتا ہوں تاکہ حضور کے فرمان جتنے بھی آپ تک پہنچیں وہ باعث سعادت ہیں میرے لیے بھی اور آپ ان کو یاد رکھیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس دعا سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا وہ کبھی رد نہیں ہوتی, چاہے کبھی بھی ہوگی ضرور قبول ہوگی. اچھی نیت سے, خالصہ نیت سے اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کی بات کو نہیں لوٹائے گا. تو اب آپ نے اس طریقے سے دعا کرنی ہے, دعا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پھر اس کے بعد مزید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہوا دیکھا اور وہ کہیں گرا پڑا تھا, اس نے اس کو اٹھایا, اس کی عزت اور تکریم کی, تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر کیچڑ لگا ہوا تھا تو اللہ کے نزدیک اس شخص کا جو درجہ ہے وہ صدیقین جیسا ہوگا کہ جس نے اللہ کے نام بسم اللہ, کیونکہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 3000 اسما ہیں, اور اس نے کسی کاغذ پہ بسم اللہ لکھا ہوا دیکھا اور اس کو اٹھا لیا, عزت تکریم کی, تو اللہ کیا اس کا درجہ ایسا ہوگا جیسے صدیقین جیسا, اور اس کے ماں باپ کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جائے گی اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر, کتنا بڑا معاملہ ہے, اللہ نے اتنا بڑا معاملہ بنا دیا اس کو. دیکھیے کہ آپ نے اگر بسم اللہ, کیونکہ یہ اللہ کے نام کی عزت اور تکریم ہے, اگر آپ نے, اور درجہ کیا صدیقین, انبیاء کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا ہے, تو آپ کے طریقہ تصوف کے اندر سارے کا سارا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ صدیقین ہے. تو آپ نے صرف بسم اللہ کی عزت کی, اللہ چاہے تو آپ کو وہی درجہ دے دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی اتنی بڑی عزت اور برکت ہے اور اس کی تکریم بھی ایسے. اب دیکھیں نا, یہ اگر اس کو پازیٹیو وے میں, اب اس کی ذرا اس کو الٹا دے تو جس نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی اس کا معاملہ کیا ہوگا. ہم بارہا کاغذ دیکھتے نہیں, پھینک دیتے ہیں, چیزیں پڑی ہوتی ہیں نیچے ساروں پہ, کہیں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم لکھا ہوا ہے, بسم اللہ لکھی ہوئی, کاغذ پڑے ہیں قرآن کے اورات, اور ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ سے اس کا نیگیٹو امپیکٹ کتنا آئے گا, اللہ ناراض کتنا ہوگا. تو آپ نے اور میں نے یہ کوشش کرنی ہے اپنی زندگی کے اندر کہ ہم ان چیزوں کے اندر کبھی بھی غفلت نہ کریں, اللہ کے نام کو بہت عزت دیں تاکہ اللہ آپ کے اور میرے اوپر رحم کرے. امید ہے آج کا یہ جو موضوع ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے, آپ اس کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں گے اور بسم اللہ کو اپنا وظیفہ بنائیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے. خدا نہ دوسروں کے حالوں پہ رحم کیا کرے. چاہے ایک شخص کی بھی آپ کی وجہ سے یہ عادت بن گئی تو آپ کا کام انشاءاللہ اللہ کے حضور ضرور ہو جائے گا. السلام علیکم.